السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہم والسلام آئے، انہوں نے بھی آپ کے بارے میں بشارتیں دیں، خوشخبریاں سنائیں کہ آپ آنے والے ہیں، نبی آخر الزماں آنے والے ہیں۔ جب وہ آ جائیں تو ان کی ہی بات ماننا، ان کی ہی دین کو ماننا، ان کی ہی اتباع کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات فرمائی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دینے والے ہیں ایسے رسول کی جو ان کے بعد آئیں گے، میرے بعد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام احمد ذکر فرمایا اور ایک نام محمد ذکر فرمایا۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب آپ کی پیدائش ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ظاہر فرمایا، معجزہ ارہاس یہ ظاہر فرمایا کہ آپ کی پیدائش کے وقت میں ایک نور ظاہر ہوا جو آپ کے گھر سے لے کر ملک شام تک پہنچ گیا۔ اسی طرح سے آپ کی پیدائش کے وقت میں کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے برج گر گئے۔ اسی طرح سے آپ کی پیدائش کے وقت میں جو کہ آتش پرستوں نے ایران کے اندر آگ جلا رکھی تھی، جو 1000 سال سے برابر جل رہی تھی، وہ آگ بجھ گئی اور ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے یہ معجزات اور اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر فرمائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبی آخر الزماں کی پیدائش ہو چکی ہے، ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے اب حالات بدلنے والے ہیں اور دین حق آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں یہ معجزات ظاہر فرمائے۔ اسی طرح سے جو ابرہہ گورنر تھا یمن کا، نجاشی حبشہ کی طرف سے، تو اس کا مکے پر حملہ کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ابابیل پرندوں کو بھیجا، ان پرندوں کے پنجوں میں اور چونچ میں جو کنکر رکھے تھے، ان کنکروں کی وجہ سے وہ بادشاہ کا اور اس کا لشکر کا تباہ و برباد ہو جانا، کعصف معقول ہو جانا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے قدرت کی نشانی تھی۔ اور عرب لوگ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے اس واقعے کا ظاہر ہونا، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی نشانی تھی۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، دادا محترم نے آپ کا نام محمد رکھا اور والد محترمہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا، اور وہ دین دیا جو کہ آخری دین ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ دین قائم رہے گا اور باقی رہے گا، اور اسی کے مطابق عمل کرنے سے دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی، اور اسی کے مطابق عمل کرنے سے آخرت میں بھی نجات ہوگی۔ تو یہ دین اللہ تبارک و تعالی نے دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ لے گئیں، جو کہ اس وقت عرب کا رواج تھا کہ دیہات سے عورتیں آتی تھیں اور شہر سے دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے جاتی تھیں، اور گاؤں دیہات کے اندر ان بچوں کی تربیت اور پرورش ہوتی تھی، یہ سلسلہ تھا۔ تو اور جو عورتیں آئی تھیں انہوں نے دوسرے بچے لے لیے جن سے زیادہ امید تھی کہ ان کے ماں باپ ہم کو بڑا انعام و اکرام دیں گے،
حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو کوئی بچہ نہیں مل سکا، تو انہوں نے سوچا چلو اس یتیم بچے کو ہی لے چلیں، اور وہ اسی بچے کو انہوں نے لے لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے لیا تو وہ ان کی سواری جس پر وہ بیٹھ کر کے آئی تھی اور سب کے پیچھے چلتی تھی، وہ سواری سب سے آگے چلنے لگی، اور جب وہ لے کر کے گئیں تو ان کے گھر پر جو بکریاں تھیں جو جنگل سے بھوکی واپس آتی تھیں، وہ بکریاں سیر ہو کر واپس آنے لگیں اور دودھ دینے لگی، جن کا کہ دودھ خشک ہو چکا تھا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر بھی پہلے فقر و فاقے کی نوبت تھی، جس کی وجہ سے دودھ خشک ہو گیا تھا، لیکن اب ان کے یہاں بھی خیر و برکت آ گئی، اور اب ان کا بچہ بھی خوب سیر ہو کر پینے لگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو شیر خوارگی کے زمانے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے یہاں رہے، سیر ہو کر کے دودھ پیتے تھے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور انہوں نے عرصہ دراز تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یہاں رکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے۔ پھر اس کے بعد میں جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا، یعنی ایک دن ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو شریک بھائی کے ساتھ گئے ہوئے تھے جنگل بکریاں چرانے، اور وہاں پر دیکھا کہ وہ دو آدمی آئے، انہوں نے آپ کو لٹایا اور سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں علم و حکمت بھر دیا، اور دوبارہ سینہ مبارک دل رکھ کر کے سی دیا۔ یہ واقعہ جب ان کے شیرخوار بھائی نے اور شیرخوار بہن نے دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے گھر آئے، اور آ کر کے اپنی امی کو پورا قصہ سنایا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ گئیں اور ان کے شوہر گئے، دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو بہرحال آپ کو لے کر کے آئے وہ لوگ، اور پھر وہ لا کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر گئیں۔